آداب۔ غالب شنوٹ کے زیر اہتمام ایک شام صحافیوں کے ساتھ آج یہ مشاعرے کا انعقاد ہونا ہے۔ جیسے کہ مشاعرے کی ایک روایت ہوتی کہ شمع روشن کر کے مشاعرے کا آغاز کیا جاتا ہے، تو میں سب سے پہلے اس مشاعرے کے صدر جناب معصوم مراد آبادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے ڈائس پر تشریف لائیں۔ آج کے مہمان ذی وقار محترم جناب شکیل حسن شمسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ محترم جناب اور میرے بڑے بھائی جناب اسد رضا صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ ناظم مشاعرہ جناب معین شاداب صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اور ہمارے دو مہمان جو بہت اہم مہمان ہیں، جناب ودود ساجد صاحب اور عبد الماجد نظامی صاحب، میرے خیال سے وہ راستے میں ہیں اور بہت جلد ہم لوگوں کو جوائن کر لیں گے۔ تو سب کی یہ رائے تھی کہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ اب میری جو ڈائس پر تشریف فرما ہیں ان سبھی حضرات سے، شعیب صاحب سے، امیر بھائی سے اور منیر حمدم صاحب ہمارے بزرگ شاعر یہاں پر تشریف فرما ہے، میری آپ سے درخواست ہے، اور شعیب رضا وارثی صاحب سے کہ پہلے شمع روشن فرمائیں، پھر باقاعدہ اس مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ غالب شنوٹ کی ایک روایت ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میں تمام شعراء کی جانب سے اور حاضرین کی جانب سے جناب معصوم مراد آبادی صاحب کی خدمت میں پھول کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جناب شکیل حسن شمسی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ جناب عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جناب اسد رضا صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ جناب محمد مشتاق احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس مشاعرے کے ناظم جناب معین شاداب صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ آج کے مہمان خصوصی جناب ودود ساجد صاحب اور عبد الماجد نظامی صاحب، وہ بہت جلد ہم لوگوں کو جوائن کریں گے۔ قابل صدر احترام جناب معصوم مراد آبادی صاحب، عالی جناب شکیل حسن شمسی صاحب، محترم جناب اسد رضا صاحب، جناب معین شاداب صاحب، شعراء کرام اور معزز حاضرین، میں غالب شنوٹ کی جانب سے اس شعری محفل میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اردو زبان کسی خاص پیشے، خطے، نسل یا مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔
جب ہم اس زبان کی ادبی تاریخ پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ہر خطے، نسل، مذہب اور پیشے سے وابستہ لوگوں نے اس زبان کی ترقی و ترویج میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ صحافت تو گویا ایک صنف ادب ہی ہے، اس کے اپنے اصول، معیار اور تقاضے ہیں۔ ادب عالیہ کو بھی اپنی شناخت کے لیے اکثر صحافت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ماضی کے اوراق پلٹ بیٹھیں تو ایک کہکشاں جس کے تعارف کا نہ یہ موقع ہے نہ محل ہے۔ محل اس لیے بھی نہیں ہے کہ ماضی کا تذکرہ اس وقت کیا جاتا ہے جب حال تاریک یا دھندلا ہو۔ مجھے فخر ہوتا ہے کہ صحافت کی دنیا میں آج بھی باکمال ادبا و شعراء کی خاصی تعداد موجود ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیوں سے آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے ایک ایسی بزم سجائی ہے جو روایت کے اعتبار سے نئی ہے۔ آج کا مشاعرہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحافی صرف خبریں لکھنا نہیں جانتے، انسانی جذبات کو مس کرنے کا ہنر بھی انہیں خوب معلوم ہوتا ہے۔ عام لوگوں اور صحافیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عام انسان کسی ناقابل برداشت منظر کو دیکھ کر ٹی وی یا اخبار کو بند کر سکتا ہے، لیکن ایک صحافی کو یہ سہولت حاصل نہیں کہ وہ کسی دردناک منظر کو دیکھ کر آنکھ موند لے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ لہٰذا وہ تمام ناقابل برداشت مناظر اس کی تخلیقات میں جھلک جاتے ہیں، جسے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا، اور وہ نرم و گداز احساس بھی جو اردو شاعری کا عطر ہے اور ان سے فاصلہ نہیں بنا سکتا، نئے انداز میں سامنے آتے ہیں۔ اس بزم کی خصوصیت جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ صرف میزبان ہے، باقی ہر ذمہ داری کسی نہ کسی صحافی کے سپرد ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسی بزم سجی ہے جو بہت دنوں تک ہماری یادداشت میں تازہ رہے گی اور نئے لکھنے والوں کو اس سے حوصلہ بھی ملے گا۔ میری اس مشاعرے کے ناظم جناب معین شاداب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آپ مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب معین شاداب صاحب۔ سب سے پہلے جو ہمارے کچھ احباب پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تو ذرا اچھا لگے گا۔ آ جائیے، اگلی صفوں میں کافی جگہ ہے ابھی۔ ہاں آ جائیں سب۔ ضمیر صاحب آگے آ جائیے، آپ تو بہت پیچھے بیٹھے۔ ہاں ادھر بھی سائڈ میں جگہ ہے۔ ہاں ہاں جو اور پیچھے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں، اگر کسی اور نیت سے نہ آئے ہوں تو آ سکتے ہیں آپ آگے۔ آ جائیے، آگے آ جائیے، کافی تعداد ماشاءاللہ ہو گئی ہے۔ سامعین کرام کی اچھی خاصی تعداد دیکھیے، اب ادھر سے بھی لوگ آ گئے ہیں، ہمارے جاوید مشری صاحب اور انس فیضی صاحب اور نتن کبیر صاحب، عمران راہی صاحب، بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جناب صدر کی اجازت سے میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر محترم معصوم مراد آبادی صاحب، ہمارے مہمانان اعزازی محترم شکیل حسن شمسی صاحب، محترم ڈاکٹر اسد رضا صاحب، ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، اور تمام شعراء اکرام، میں کسی کا نام لوں، ڈاکٹر ماجد دیوبندی جیسے بڑے شاعر جو پوری دنیا میں ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ فہرست کے تمام شعراء میرے لیے بہت عزیز ہیں، بہت محترم ہیں۔ میں ان سب کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں۔ دیکھیے، صحافت اور شاعری کا بڑا ازلی رشتہ ہے۔ سب لوگ آپ پڑھے لکھے ہیں اور صحافت اور ادب سے وابستہ ہیں۔ تقریباً میرا کہنا یہ ہے کہ ذمہ داری دونوں کی تقریباً ایک سی ہے، چاہے وہ ادیب یا شاعر ہو یا صحافی ہو، کیونکہ صحافی بھی وہی کام کرتا ہے جو ادیب یا شاعر کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہا گیا کہ صحافت جو ہے وہ اجلت میں لکھا ہوا ادب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب اجلت میں لکھا ہوا ادب لکھا جاتا ہے
عجلت میں کوئی ادب لکھا جاتا ہے تو وہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا فسانہ عجائب بن جاتا ہے، جس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو ہم کسی بھی طرح سے صحافیوں کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی فطری سی اور بڑی قدرتی سی بات یہ ہے کہ جو ادیب ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں صحافی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو صحافی ہوتا ہے وہ اندر سے پہلے ادیب یا شاعر ہوتا ہے تب وہ صحافی بن پاتا ہے۔ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحافت اور ادب کا جو تعلق ہے اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹتے ہوں۔ آج کے اس عہد میں ضرور جب یہ زمانہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہے اور صحافت بھی ایک خاص سرمایہ داروں کے قبضے میں آ گئی ہے، یا پھر تکنیکی اعتبار سے صحافت اتنی آگے چلی گئی ہے کہ وہاں ادب کہیں پیچھے چلا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زبان و بیان کی بہت سی خامیاں صرف اردو نہیں بلکہ ہندی اور انگریزی میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو جب تک ادب سے وابستہ رہے صحافی تو زبان و بیان بھی رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم نے صحافت میں کام شروع کیا تھا یا لکھنا شروع کیا تھا تو ہمارے اکابرین ہم سے اخبار پڑھنے کو کہا کرتے تھے اور ان کے نام بھی بتایا کرتے تھے کہ یہ اخبار آپ پڑھا کیجئے تو آپ کو زبان آ جائے گی۔ جس طرح اچھی اردو سیکھنے کے لیے ابن صفی کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح صحافیوں کا نام لیا گیا ہے کہ آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں۔ تو یہ زبان و بیان کی جو خامیاں ہیں یہ دراصل ادب اور شاعری کے صحافت سے دور ہونے کی وجہ سے درائی ہیں۔ اور ہم اگر تاریخ پر روشنی ڈالیں، بڑی اچھی گفتگو کی ڈاکٹر ادریس صاحب نے۔ آپ سب واقف ہیں کہ جو ہمارے صحافت کے جو بڑے بنیاد گزار ہیں، جو بڑے نام ہیں، جس میں حضرت موہانی صاحب ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں، مولانا محمد علی جوہر صاحب ہیں اور ظفر علی خان صاحب ہیں زمیندار والے۔ تو یہ بنیادی طور پر صحافی تھے اور صحافت سے ہی ادب کی طرف آئے تھے، شاعری کی طرف آئے تھے۔ اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ایک بڑی طویل کہکشاں ہم کو نظر آتی ہے۔ اس میں احمد علی شوق صاحب ہیں، محترم پنڈت تربھون ناتھ ہجر ہیں، رتن ناتھ سرشار کا میں نے ذکر کیا وہ ہیں، منشی جوالا پرساد برق ہیں، اکبر الہ آبادی ہیں۔ تو یہ وہ ادیب اور شعرا تھے کہ جو پہلے صحافی تھے۔ تو اس طرح سے صحافت اور شاعری کا جو رشتہ کہیں ٹوٹ رہا تھا، اس کو غالب انسٹیٹیوٹ نے ایک بار پھر ان سلسلوں کو، اس کلیوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سلسلہ قریب رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب وارثی ہیں، انہوں نے صحافت پہ کام کیا ہے باقاعدہ، یہ بھی شاعر ہیں، لیکن اس طرح یہ رونما نہیں ہوئے کیونکہ ان کی اپنی ایک پٹھانیت جو ہے وہ ہمیشہ آڑے آتی رہی، ورنہ یہ بھی کسی بڑے عہدے پر ہوتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تمام ہمارے ادیب اور شعرا جو ہے وہ صحافت سے کہیں نہ کہیں ان کا تعلق رہا ہے، اور شاعروں کے اور مضامین بھی آج بھی شائع ہوتے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ادریس احمد خان صاحب کو خاص طور سے کہ انہوں نے یہ بہت اچھی مہم غالب انسٹیٹیوٹ کے ذریعے شروع کی اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور بڑی تعداد میں سامعین ہیں، اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ اچھی خاصی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ ایک اور رشتہ ہے، دیکھیے جب ہم صحافت کی تعریف بیان کرتے ہیں تو بڑے مضامین مقالے لکھے جا سکتے ہیں، لیکن اکبر الہ آبادی نے 2 مصروں میں کہہ دی کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ تو اگر ہمیں صحافت کی تعریف بھی کرنی ہے تو بھی شاعری کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک اور خاص بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، اب تو یہ روایت بھی ختم ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ اخبار پر ہمیشہ اس کی لو پر ایک شعر ہوتا تھا جو اخبار کے ایجنڈے کو بیان کرتا تھا۔ یعنی اس کسی اخبار کو کی لو آپ پڑھ لیجئے، سرنامہ پڑھ لیجئے تو سب سے پہلے اس شعر پر نظر پہنچتی تھی۔ جیسے مدینے پہ ایک شعر ہوتا تھا کہ معزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا، میں نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ اب اس میں سند بھی ہے کہ شق القمر اور کس طرح مدینے سے آیا ہے، تو مدینے کے مدینہ جو ہے وہ کس طرح سے دین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہماری صحافت کی بہت اہم۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ یہ اخبارات ہمارے گھر آیا کرتے تھے، نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یہ نشیمن کے سرنامے کا شعر تھا۔ آج بھی انقلاب پر ایک مصرع آتا ہے اقبال کا،
تو یہ صحافت جو ہے اس کو کتنا ہی دور کیا جائے، لیکن یہ آپس میں جو ان کا تعلق ہے وہ بڑا ایسا فطری تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اخبار میں اگر کوئی غزل نہ چھپے تو اخبار بے وجہ لگتا تھا، کہ آج کے اخبار میں کسی کی غزل نہیں آئی، اب تو پورے صفحات آنے لگے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو بہت ہو گئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ قاسم شمسی صاحب میرے خیال سے تشریف لے آئے ہیں۔ قاسم شمسی صاحب انقلاب سے وابستہ ہیں اور بھی کئی اخباروں سے جڑے رہے، شاعری بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہی ہم آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز کریں۔ میں ادا جعفری کے اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا، کبھی اخبار ہو جانا۔ تو آئیے قاسم شمسی صاحب، جو آپ اخبار بھی پڑھتے ہیں، اخبار ہو بھی جاتے ہیں، اخبار لکھتے بھی ہیں، تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب قاسم شمسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں، غزل کا مطلع پیش جس کا مزاج میرے تئیں منقلب رہا، 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 یہ دل مگر اسی کے لیے مضطرب رہا، یہ دل مگر اسی کے لیے مضطرب رہا، یہ دل مگر اسی کے لیے مضطرب رہا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرما لیں کہ مجرم ہوں میں تو بھی اسی جرم عشق کا، مجرم ہوں میں تو بھی اسی جرم عشق کا، مجرم ہوں میں تو بھی اسی جرم عشق کا، ایک عرصہ دراز تلک مرتکب رہا، ایک عرصہ دراز تلک مرتکب رہا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ میرے عدو جان میری رہنمائی کی، 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 بھائی تو میرا بن کے فقط محتسب رہا، بھائی تو میرا بن کے فقط محتسب رہا، میزان زندگی پہ وہ کب ہوگا کامیاب، میزان زندگی پہ وہ کب ہوگا کامیاب، میزان زندگی پہ وہ کب ہوگا کامیاب، جو منجمد رہا تو کہیں منشعب رہا، جو منجمد رہا تو کہیں منشعب رہا۔ اور یہ شعر آخر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ واقف نہیں رہا میرے سوزے نہا سے وہ، واقف نہیں رہا میرے سوزے نہا سے وہ، واقف نہیں رہا میرے سوزے نہا سے وہ، یہ بھی نہیں کہ مجھ سے کبھی مجتنب رہا، یہ بھی نہیں کہ مجھ سے کبھی مجتنب رہا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، قاسم مجھے نصیب ہوا اس لیے عروج، قاسم مجھے نصیب ہوا اس لیے عروج، قاسم مجھے نصیب ہوا اس لیے عروج، دنیا
دنیا کے ہر محاذ پہ میں مکتسب رہا، دنیا کے ہر محاذ پہ میں مکتسب رہا، جس کا مزاج میرے تئیں منقلب رہا، یہ دل مگر اسی کے لیے مضطرب رہا۔ بہت خوب جناب قاسم شمسی صاحب، بڑی خوبصورت غزل اور بڑے خوبصورت آواز میں آپ نے پیش کی۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت جناب معصوم مراد آبادی صاحب فرما رہے ہیں۔ معصوم مراد آبادی صاحب اس جو دیوانوں کی ایک آخری نسل ہے جنہوں نے صحافت کے جو قواعد ہیں، جو گرامر ہے، جو اس کے ضابطے ہیں، اس کا خیال رکھا ہے، تو ان چند لوگوں میں جناب معصوم مراد آبادی صاحب بھی شامل ہیں، اور یہ شاعر بھی ہیں، لیکن صحافت ان کے اوپر اتنی حاوی رہی اور اتنا بڑا ان کا نام ہو گیا کہ وہ پیچھے چلی جاتی ہیں صلاحیتیں۔ جیسے کوئی صحافی ہوتا تو اس کو لوگ شاعر سمجھتے رہتے ہیں، کوئی شاعر ہوتا تو لوگ صحافی سمجھتے رہتے ہیں، کوئی شاعر اور صحافی دونوں ہوتا لوگ ناظم سمجھتے رہتے ہیں، تو بڑے مسائل ہیں۔ تو اس طرح معصوم صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ ان کی شاعری کہیں دب گئی، اور ان کی کئی کتابیں ان کی منظر عام پر آئی ہیں، اور میں تو باقاعدہ صحافی ہی ہوں، مطلب میں روٹی کھاتا ہوں صحافت کی، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں صحافی۔ تو بہرحال تو یہ معصوم صاحب کی موجودگی ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، اور ساتھ ہی ہمارے جو دو مہمان ہیں آج کے، جناب اسد رضا صاحب اور جناب شکیل شمسی صاحب، یہ دونوں بڑے نام ہیں۔ اسد رضا صاحب نے بہت اخباروں میں کام کیا ہے، شکیل شمسی صاحب نے تو الیکٹرانک میڈیا اور جو ہمارے اخبارات ہیں اس میں کئی جگہ کام کیا، سہارا اور انقلاب کی تو جو جاگرن گروپ نے لیا تو آپ ہی نے اس کا آغاز کرایا تھا شکیل شمسی صاحب نے، اور اس زمانے میں جب صرف دوردرشن تھا، اور جب 1 یا 2 یا 3 بلیٹن آتے تھے اور پوری دن کی خبریں ہمیں مل جایا کرتی تھی، تو جو کریڈٹ رول چلتا تھا اس میں نام دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا، اس کا پرستت کرتا کون ہے، تو جب شکیل شمسی کا نام آتا تھا تو بڑی خوشی سی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں، جبکہ ان سے واقفیت نہیں تھی، لگتا تھا کہ کوئی اپنا سا کوئی آدمی جو ہے وہ دوردرشن جیسے ادارے میں بیٹھا، تو بڑی خدمات ہیں ان لوگوں کی۔ بہرحال آئیے یہ سلسلہ آگے بڑھائیں۔ خصال مہدی ہمارے بہت عزیز، بہت پیاری شخصیت، اور انہوں نے صحافت میں بھی کمال حاصل کیا ہے، اور خاص طور سے رسائی ادب میں جو محفلیں، مجلس اور مسالمے ہوتے ہیں، مقاصدے ہوتے ہیں، ان میں بڑا ان کا اہم نام ہے اور بڑی عزت کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ میں ایک صحافی کے طور پر، ایک شاعر کے طور پر ان کو آواز دیتا ہوں عامر سہیل کے شعر کے ساتھ کہ ذرا سی چائے گری اور داغ داغ ورق، ذرا سی چائے گری اور داغ داغ ورق، یہ زندگی ہے کہ اخبار کا تراشا ہے۔ تو آئیے زندگی کو مختلف کیفیتوں سے دیکھنے والے شاعر جناب خصال مہدی سے میں گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ یہ قطع پیش کر رہا ہوں پہلے۔ آ کے اب برسرے بازار لہو بولے گا، بطور خاص حالات حاضرہ پہ دیکھ لیں۔ آ کے اب برسرے بازار لہو بولے گا، اور کاٹ کر ظلم کی تلوار لہو بولے گا۔ آ کے اب برسرے بازار لہو بولے گا، آ کے اب برسرے بازار لہو بولے گا، کاٹ کر ظلم کی تلوار لہو بولے گا۔ بالیقین جلد ہی اب نبض ستم ڈوبے گی، بطور خاص سماعت فرمائیں حالات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے کہ بالیقین جلد ہی اب نبض ستم ڈوبے گی، حق پرستوں کا وفادار لہو بولے گا، حق پرستوں کا وفادار لہو بولے گا۔ ایک غزل کے آ کے اب برسرے بازار لہو بولے گا، آ کے اب برسرے بازار لہو بولے گا، کاٹ کر ظلم کی تلوار لہو بولے گا، کاٹ کر ظلم کی تلوار لہو بولے گا۔ بالیقین جلد ہی اب نبض ستم ڈوبے گی، بالیقین جلد ہی اب نبض ستم ڈوبے گی، حق پرستوں کا وفادار لہو بولے گا،
حق پرستوں کا وفادار لہو بولے گا. اور ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت. شکریہ فرمان بھائی. مطلب پیش خدمت ہے. نہ زمین سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے آسمان سے، نہ زمین سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے آسمان سے، مجھے خود سے ہے شکایت، میں خفا ہوں اپنی جان سے، نہ زمین سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے آسمان سے. اور یہ شعر بطور خاص. میں وہ کشتہ خزاں ہوں جسے ڈستی ہیں بہاریں، میں وہ کشتہ خزاں ہوں جسے ڈستی ہیں بہاریں، میں وہ حرف بے کسی ہوں، میں وہ حرف بے کسی ہوں جو ادا نہ ہو زبان سے، میں وہ کشتہ خزاں ہوں جس ڈستی ہیں بہاریں، میں وہ حرف بے کسی ہوں جو ادا نہ ہو زبان سے. اور یہ شعر بطور خاص. تیری ہر ادا میں شاید چھپی نیم پختگی تھی، تیری ہر ادا میں شاید چھپی نیم پختگی تھی، میرے راز لے گیا سب، میرے راز لے گیا سب، کوئی میرے رازداں سے میرے راز لے گیا سب. بہت شکریہ. یہ شعر بھی بطور خاص. تیری بد حواسیوں نے میری چارہ سازیوں نے، تیری بد حواسیوں نے میری چارہ سازیوں نے بڑی دور کر دیا ہے مجھے میرے مہرباں سے، تیری بد حواسیوں نے میری چارہ سازیوں نے بڑی دور کر دیا ہے مجھے میرے مہرباں سے. اور مقطع پیش خدمت. وہاں آج تک ہے چھائی در و بام پر اداسی. بطور خاص. وہاں آج تک ہے چھائی در و بام پر اداسی، میں خصال لے کے گزرا، میں خصال لے کے گزرا، غم زندگی جہاں سے، وہاں آج تک ہے چھائی در و بام پر اداسی، میں خصال لے کے گزرا، غم زندگی جہاں سے، نہ زمین سے کوئی شکوہ
نہ گلا ہے آسمان سے مجھے خود سے ہے شکایت، میں خفا ہوں اپنی جان سے۔ واقعی سما باندھ دیا بھائی خصال مہدی صاحب نے، بڑی خوبصورت، بڑی مخملی سی آواز اور بڑے اچھی شاعری، اور اسی طرح صحافت میں بھی یہ اسی انداز سے صحافت کرتے ہیں، دوردرشن سے آج کل ہی وابستہ ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے بیچ محترم علیم الدین اسدی صاحب تشریف لائے، شفیع دہلوی صاحب موجود ہیں، ابھی مسعود ہاشمی صاحب اپنے پورے کارواں کے ساتھ، جس میں ہمارے سعد بھائی ہیں، شاکر دہلوی صاحب ہیں، کئی شعراء کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ اچھا عمل ہے۔ دلی میں تو یہ روایت رہی ہے کہ یہاں شعراء بھی مشاعرہ سننے آتے ہیں، ورنہ تو حال یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی چھوٹا شاعر ہو تو وہ بھی نہیں جاتا کہ یار مجھے بلایا نہیں، میں کیوں جاؤں۔ ہاں، تو دلی میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ لال قلعے کا مشاعرہ ہو یا ایوان غالب کا مشاعرہ ہو کہ لوگ سامعین کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ روایت زندہ رہی۔ اور آج تو اس لیے بھی آسانی تھی آنے میں کہ بھائی صحافیوں کا مشاعرہ ہے، یار کوئی کہے گا بھی نہیں تم نے کیوں نہیں پڑھا، ورنہ یہ بھی ہوتا نا یار تمہیں نہیں پڑھوایا، یہ بڑا مسئلہ کہ تم نے نہیں پڑھا بھائی۔ اسی طرح خواتین کا مشاعرہ ہوتا تو لوگ بڑی تعداد میں چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سلسلہ رہنا چاہیے بدستور۔ اور اس پر ایک لطیفہ بہت اچھا ہے، انجم عثمانی صاحب کا لطیفہ ہے۔ اردو اکیڈمی مشاعرے کراتی، مختلف صحافیوں کا بھی کراتی تھی، اب پتہ نہیں کیوں نہیں کراتی۔ تو خواتین کا مشاعرہ، صحافیوں کا مشاعرہ، ابھرتے فنکاروں کا مشاعرہ، اور جانے کس کس کا مشاعرہ۔ تو انجم صاحب نے کہا بھائی شاعروں کا مشاعرہ کب ہوگا؟ تو بہرحال یہ آج کا مشاعرہ جو ہے وہ شاعروں کا ہی ہے، یہ الگ بات کہ وہ صحافت سے وابستہ ہے۔ آئیے دوردرشن کا ذکر ہوا تو دوردرشن میں ہی ایک بلیٹن اور لے لیا جائے خصال مہدی کے بعد، بریکنگ نیوز کی طرح۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر فرمان چودھری صاحب، جو اخبار کی صحافت بھی انہوں نے کی اور ٹیلی ویژن کی صحافت بھی وہ کر رہے ہیں۔ زبیر رضوی کا ایک شعر تھا کہ سرخیاں اخبار کی گلیوں میں غل کرتی رہیں، سرخیاں اخبار کی گلیوں میں غل کرتی رہیں، لوگ اپنے بند کمروں میں پڑے سوتے رہے۔ تو وہ لوگ جو سرخیاں بنا کر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، ان میں ایک نام جناب فرمان چودھری کا بھی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں ڈاکٹر فرمان چودھری صاحب۔ بہت شکریہ معین شاداب صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا غالب انسٹیٹیوٹ کا، خاص طور پر ڈائریکٹر صاحب کا، ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کا، کہ جہاں وہ بہت اچھے اچھے پروگرام منعقد کرتے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام، وہاں انہوں نے ایک اچھے پروگرام کی داغ بیل ڈالی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بھائی تائید کر دو شعراء حضرات، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو میں توجہ دلاتا تھا ڈاکٹر صاحب کی اس طرف، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑپن ہے کہ میری ادنا سی گزارش کو انہوں نے ایک اچھا اتنا شاندار کامیاب مشاعرے کا انعقاد یہاں پر کیا۔ بہرحال صدر محترم معصوم مراد آبادی صاحب، اجازت مطلع حاضر ہے۔ کیا عجب ہے وقت زیر آسماں کوئی نہیں۔ غالب الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ کہ کیا عجب ہے وقت زیر آسماں کوئی نہیں، آہ مظلوموں کا حامی اب یہاں کوئی نہیں۔ کیا عجب ہے وقت زیر آسماں کوئی نہیں، آہ مظلوموں کا حامی اب یہاں کوئی نہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ ایک طرف تو قیصر و کسریٰ کو ٹھوکر پر رکھا، ایک طرف تو قیصر و کسریٰ کو ٹھوکر پر رکھا،
ایک طرف یہ حال کہ پرسان جاں کوئی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک طرف تو قیصر و کسریٰ کو ٹھوکر پر رکھا، ایک طرف یہ حال کہ پرسان جاں کوئی نہیں، اور منزل مقصود تک پہنچے گا کیسے قافلہ. منزل مقصود تک پہنچے گا کیسے قافلہ، کارواں موجود میرے کارواں کوئی نہیں. بہت شکریہ. منزل مقصود تک پہنچے گا کیسے قافلہ، کارواں موجود میرے کارواں کوئی نہیں. اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں کہ ہر طرف ایک شور ہے، امن و اما قائم رہے. ہر طرف ایک شور ہے، امن و اما قائم رہے، پھر بھی یہ کیا بات ہے جائے اما کوئی نہیں. ہر طرف ایک شور ہے، ہر طرف ایک شور ہے، امن و اما قائم رہے، پھر بھی یہ کیا بات ہے جائے اما کوئی نہیں. اور مال و زر کی چاہ میں بھٹکے ہوئے ہیں اس قدر، مال و زر کی چاہ میں بھٹکے ہوئے ہیں اس قدر، لٹ رہے ہیں اور احساس زیاں کوئی نہیں. بہت شکریہ. مال و زر کی چاہ میں بھٹکے ہوئے ہیں اس قدر، لٹ رہے ہیں اور احساس زیاں کوئی نہیں. ایک مطلع اور دو تین شعر اور سماعت فرما لیں. بے زمیں ہو جائے گا، بے آسماں ہو جائے گا، بے زمیں ہو جائے گا، بے آسماں ہو جائے گا، ظلم گر سہتا رہا تو بے نشاں ہو جائے گا، ظلم گر سہتا رہا تو بے نشاں ہو جائے گا. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ظلم پر نازاں نہ ہونا، باغباں یہ سوچ لے، ظلم پر نازاں نہ ہونا، باغباں یہ سوچ لے، ظلم پر نازاں نہ ہونا، باغباں یہ سوچ لے. آج پھولوں کا زمانہ کل خزاں ہو جائے گا، آج پھولوں کا زمانہ کل خزاں ہو جائے گا. اور شعر سماعت فرمائیے، بڑی معتبر سماعتیں ہیں کہ عشق کی وادی میں جب رکھا قدم تو سوچ مت، عشق کی وادی میں جب رکھا قدم تو سوچ مت، عشق کی وادی میں جب رکھا قدم تو سوچ مت، کیا یہاں ہو جائے گا اور کیا وہاں ہو جائے گا، کیا یہاں ہو جائے گا اور کیا وہاں ہو جائے گا. اور غزل کا شعر سماعت فرمائیں. کیا کہنے بے بابا، تجھ کو شکوہ مجھ سے ہے تو ذکر غیروں سے نہ کر، تجھ کو شکوہ مجھ سے ہے تو ذکر غیروں سے نہ کر، تجھ کو شکوہ مجھ سے ہے تو ذکر غیروں سے نہ کر، ورنہ ایک دن یہ زمانہ رازداں ہو جائے گا، ورنہ ایک دن
یہ زمانہ تجھ کو شکوہ مجھ سے ہے تو ذکر غیروں سے نہ کر، ورنہ ایک دن یہ زمانہ رازداں ہو جائے گا۔ اور بلبل و گل کے فسانے میرے آگے مت سنا، بلبل و گل کے فسانے میرے آگے مت سنا، بلبل و گل کے فسانے میرے آگے مت سنا، ایسی باتوں سے کہاں دل شادماں ہو جائے گا، ایسی باتوں سے کہاں دل اور آخری شعر بھی سماعت فرما لیں، اس کے بعد اجازت۔ کہ خون سے سینچا تھا غنچوں کو کبھی سوچا نہ تھا، خون سے سینچا تھا غنچوں کو کبھی سوچا نہ تھا، خون سے سینچا تھا غنچوں کو کبھی سوچا نہ تھا، دور ایک دن گلستہ سے باغباں ہو جائے گا، دور ایک دن گلستہ سے باغباں ہو جائے گا، ظلم گر سہتا رہا تو بے نشاں ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فرمان چودھری صاحب، بڑی خوبصورت آواز۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کل اسی ہال میں ہر برس جو ہے غالب کا توسیع خطبہ ہوتا ہے، توسیع لیکچر، تو اس برس یہ خطبہ جو ہے قاضی افضال حسین صاحب دیں گے جو AMU سے وابستہ ہیں، اور بڑے جو چند بڑے نقاد ہیں، سب سے ان کو بڑا نقاد بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں قاضی افضال حسین صاحب شامل ہیں، اور اس کا موضوع ہے عشقیہ شاعری۔ تو اگر آپ لوگ سبھی لوگ تشریف لائیں، اگر عشق میں یقین ہو تو میرے خیال سے تشریف لا سکتے ہیں۔ کل یہیں ہوگا 5 بجے اسی آڈیٹوریم میں، اور یہ ایک سالانہ فیچر ہے، ایک اینول فیچر ہے غالب انسٹیٹیوٹ کا، تو آپ لوگ براہ کرم تشریف لائیے گا، جس طرح آج تشریف لائے ہیں۔ ہمارے بھی اکرام مرزا صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو بڑے پروگرامز کراتے ہیں میوزیکل، اور استاد عبد الرحمان صاحب جو بڑے معروف سنگر ہیں وہ بھی تشریف لائے، ان کی پوری ٹیم ہے۔ ڈاکٹر خالد رضا صاحب جو بھارت ایکسپریس کے اردو شعبے کے ہیڈ ہیں، اور اس پروگرام کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں بھارت ایکسپریس کی طرف سے، اور ان کے رفیق کار نثار بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اقبال فردوسی صاحب بھی ہیں، یہ قطع لکھتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا میں روزانہ۔ یہ بھی بڑی پرانی روایت ہے، شاعری جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی صحافت کا، اور نہ صحافت چھوڑتی ہے شاعری کا پیچھا۔ تو سلیم امروہی صاحب تو ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں، ان کا بھی خیر مقدم ہے۔ تو ان اعلانات کے بعد آئیے، میں ایک مرتبہ پھر یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پیچھے ایک اور بہت معتبر بڑے سنجیدہ فکر صحافی، ادیب اور شاعر جناب حبیب سیفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حبیب سیفی صاحب کی نگارشات آپ مختلف رسائل میں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، اور بہت سے پروگراموں میں آپ بنفس نفیس موجود بھی ہوتے ہیں، جو دلی کی رونق ہیں جو پروگرام۔ میں عشرت دھولپوری کے شعر کے ساتھ کہ گمنام ایک لاش کفن کو ترس گئی، کاغذ تمام شہر کے اخبار بن گئے، گزارش کرتا ہوں جناب حبیب سیفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اس سے پہلے جو شعر میں نے سنایا تھا، سرخیاں اخبار کی گلیوں میں غل کرتی رہیں، لوگ اپنے بند کمروں میں پڑے سوتے رہے، یہ زبیر رضوی صاحب کا شعر تھا، مجھے یاد آیا، تو میں حبیب سیفی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، جناب صدر کی اجازت سے صحافت زیر سایہ ہے سیاست کے ذرا سمجھو، سیاست کے ذرا سمجھو، صحافت زیر سایہ ہے سیاست کے ذرا سمجھو، ہمارا کام ہی ہر دن نئی تشہیر کرنا ہے، ہمارا کام ہی ہر دن نئی تشہیر کرنا ہے، اور میری تحریر میں میرا دروں بولے ہے سمجھا کر، میری تحریر میں میرا دروں بولے ہے سمجھا کر،
اشارہ کام ہے میرا نہ کہ تفسیر کرنا ہے، اشارہ کام ہے میرا نہ کہ تفسیر کرنا ہے۔ شکریہ اور شکریہ۔ اور ایک غزل حالات حاضرہ پہ۔ میں نفس کا احترام کر کے بھی آس رب سے لگا رہا ہوں، میں نفس کا احترام کر کے بھی آس رب سے لگا رہا ہوں، ہے جس پہ مٹنا میرا یقینی اسی روش پر میں جا رہا ہوں، ہے جس پہ مٹنا میرا یقینی اسی روش پر میں جا رہا ہوں۔ وہ کلمہ گو کی شناخت کر کے زمیں پہ بس بم گرا رہا ہے، وہ کلمہ گو کی شناخت کر کے زمیں پہ بس بم گرا رہا ہے، جہاں میں مسلک کی بات کر کے میں اپنی طاقت گھٹا رہا ہوں، جہاں میں مسلک کی بات کر کے۔ بہت شکریہ۔ وہ کلمہ گو کی شناخت کر کے زمیں پہ بس بم گرا رہا ہے، جہاں میں مسلک کی بات کر کے میں اپنی طاقت گھٹا رہا ہوں۔ جدا شجر سے ہے شاخ زیتون، فاختابی ہوئی ہے گھائل۔ شکریہ۔ جدا شجر سے ہے شاخ زیتون، فاختابی ہوئی ہے گھائل، میں امن کے نام پر اگرچہ کبوتروں کو اڑا رہا ہوں، میں امن کے نام پر اگرچہ۔ شکریہ، محبتیں۔ جدا شجر سے ہے شاخ زیتون، فاختابی ہوئی ہے گھائل، میں امن کے نام پر اگرچہ کبوتروں کو اڑا رہا ہوں۔ اجالا قائم رہے گا ہر سو، جہاں سے جائے گی تیرگی اب، اجالا قائم رہے گا ہر سو، جہاں سے جائے گی تیرگی اب، میں اپنے حصے کی سرزمیں پر وہ چاند سورج اگا رہا ہوں، میں اپنے حصے کی سرزمیں پر وہ چاند سورج اگا رہا ہوں۔ اور کسی خوشی کا بھی ذائقہ ہو پر ذہن و دل تک نہیں پہنچتا، کسی خوشی کا بھی ذائقہ ہو پر ذہن و دل تک نہیں پہنچتا، تمہارے وعدوں کا تو خوشی سے فریب لیکن میں کھا رہا ہوں، تمہارے وعدوں کا تو خوشی سے فریب لیکن میں کھا رہا ہوں۔ اور اس غزل کا آخری شعر، اگر وہ لفظوں کی خو کو سمجھے تو میں بھی سمجھوں سمجھے اس کو، اگر وہ لفظوں کی خو کو سمجھے تو میں بھی سمجھوں سمجھے اس کو، ہے مصلحت کا تقاضا یہ بھی جو جھوٹ میں سچ چھپا رہا ہوں، ہے مصلحت کا تقاضا یہ بھی، اگر وہ لفظوں کی خو کو سمجھے تو میں بھی سمجھوں سمجھے اس کو، ہے مصلحت کا تقاضا یہ بھی جو جھوٹ میں سچ چھپا رہا ہوں۔ میں نفس کا احترام کر کے بھی آس رب سے لگا رہا ہوں، ہے جس پہ مٹنا میرا یقینی اسی روش پر میں جا رہا ہوں۔ شکریہ۔ جناب حبیب سیفی، اور شاعر کی اور صحافی کی نظر تو حالات حاضرہ پر ہوتی ہے، بڑا جو تازہ ترین موضوع ہو سکتا ہے اس وقت دنیا کا، اس پر انہوں نے طب آزمائی کی اور اس کو بڑی جرت کے ساتھ پیش بھی کیا، اور صحافی کی یہی ذمہ داری ہے۔ اور میں تو آج کل کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایران پر ایمان لے آنا چاہیے۔ ہاں، ہم لوگ جو ہے وہ جانا کون سا پروپیگنڈا ہے وہ بانٹا ہوا ہے، اس نے کہا کہ وہ ایک بازو ہے یہ دوسرا بازو ہے، تو یہ سب ان کے بیانات سنیے اس مرد مجاہد کے، تو بہرحال اسی کا عکس تھا ان کی شاعری میں حبیب سیفی صاحب کی۔ آئیے میں اب جناب امیر امروہوی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑی جانی پہچانی شخصیت اور کئی اخبارات میں کام کیا، گزشتہ دنوں ایک حادثے کا شکار رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ روح و صحت ہو رہے ہیں، اور مشاعرے زیادہ ملیں گے تو اور جلدی صحت مند ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں امیر امروہوی صاحب تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازے۔ بڑی سوجھ بوجھ سے شاعری کرنے والے امروہہ کا جو خمیر ہے ان کی شخصیت میں شامل ہے، پھر میر و غالب کی دلی کی آب و ہوا لگ جاتی ہے تو اس سے ایک نیا آمیزہ تیار ہوتا ہے جناب امیر امروہوی صاحب کی شاعری میں۔ بہت بہت شکریہ جناب معین صاحب۔ ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرما دیں۔
तमाम शहर का मंजर बदलने वाला है, तमाम शहर का मंजर बदलने वाला है, ये वक्त फिर कोई तेवर बदलने वाला है, ये वक्त फिर कोई तेवर बदलने वाला है। और शेर देखें, कोई भी शय हो वो फितरत बदल नहीं सकती, कोई भी शय हो वो फितरत बदल नहीं सकती। वो कह रहा है सितमगर बदलने वाला है, वो कह रहा है सितमगर बदलने वाला है। एक मतलब और एक शेर और देख ले। समझता है वो मुझको बेखबर है, समझता है वो मुझको बेखबर, समझता है वो मुझको बेखबर है, अभी हालात पर मेरी नजर है। समझता है वो मुझको बेखबर है, अभी हालात पर मेरी नजर है। और शेर देखें, तुम अपने शहर के हालात लिखो, तुम अपने शहर के हालात लिखो, मेरी बस्ती पर तो सबकी नजर है। तुम अपने शहर के हालात लिखो, मेरी बस्ती पर तो सबकी नजर है। शुक्रिया जनाब। एक मतलब और एक शेर और देख लें। क्या बताऊं तुम्हें इस दौर में क्या क्या टूटा, क्या बताऊं तुम्हें इस दौर में क्या क्या टूटा, रूह जख्मी हुई और दिल भी है टूटा टूटा। क्या बताऊं तुम्हें इस दौर में क्या क्या टूटा, रूह जख्मी हुई और दिल भी है टूटा टूटा। और जिसको देखो वो मिटाने पे तुला है मुझको, जिसको देखो वो मिटाने पे तुला है मुझको, जिसको देखो वो मिटाने पे तुला है मुझको। क्या फलक से मेरी किस्मत का सितारा टूटा, जिसको देखो वो मिटाने पे तुला है मुझको। क्या फलक से मेरी किस्मत का सितारा टूटा। और गज़ल के मुकम्मल अशार भी आपके सामने पेश करता हूँ। मतलब समात फरमा लें माज़रत के साथ। मासूम मुराद साहब, मैंने कहा था लब सी लो तुम जख्मों की खामोशी तक, मैंने कहा था लब सी लो तुम जख्मों की खामोशी तक, बात मगर जा पहुंची यारो सांसों की खामोशी तक। मैंने कहा था लब सी लो तुम जख्मों की खामोशी तक, बात मगर जा पहुंची यारो सांसों की खामोशी तक। और शेर देखें, गूंगे बहरे हाकिम ठहरे कौन सुनेगा चीख पुकार, गूंगे बहरे हाकिम ठहरे कौन सुनेगा चीख पुकार, मजलूमों की आहें न पहुंची महलों की खामोशी तक। क्या कहने अमीर भाई। गूंगे बहरे हाकिम ठहरे कौन सुनेगा चीख पुकार, मजलूमों की आहें न पहुंची महलों की खामोशी तक। और शेर देखें मोइन भाई, दिल में अरमा जिसदम मचले आंखों ने इजहार किया, दिल में अरमा जिसदम मचले आंखों ने इजहार किया, आंखें भी गुमसुम रहती हैं जज्बों की खामोशी तक, आंखें भी गुमसुम रहती हैं जज्बों की खामोशी तक। और ये शेर देखें, अहले सुखन ने तोड़ दी आखिर खामोशी की हर दीवार, अहले सुखन ने तोड़ दी आखिर खामोशी की हर दीवार, आखिर कैसे जिंदा रहते सदियों की खामोशी तक। अहले सुखन ने तोड़ दी आखिर खामोशी की हर दीवार, आखिर कैसे जिंदा रहते सदियों की खामोशी तक। और ये शेर बतौर ख़ास समात फरमा लें। उसके सितम पे वो भी चुप है, वो भी चुप है, वो भी चुप, उसके सितम पे वो भी चुप है, वो भी चुप है, वो भी चुप,
میں بھی گھر میں چپ بیٹھوں کیا لوگوں کی خاموشی تک. اس کے ستم پہ وہ بھی چپ ہے, وہ بھی چپ ہے, وہ بھی چپ, میں بھی گھر میں چپ بیٹھوں کیا لوگوں کی خاموشی تک. اور شعر دیکھیں, یادوں نے جب دل کو چھیڑا ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. یادوں نے جب دل کو چھیڑا ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, پلکوں سے بہ نکلے جھرنے آنکھوں کی خاموشی تک. پلکوں سے بہ نکلے جھرنے آنکھوں کی خاموشی تک. اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص, ڈینگے مارنا چھوڑ دے ساقی میں خانے کی سدھ بدلے. ڈینگے مارنا چھوڑ دے ساقی میں خانے کی سدھ بدلے, تیرے سارے بول بچن ہیں رندوں کی خاموشی تک. تیرے سارے بول بچن ہیں رندوں کی خاموشی تک. اور اس غزل کا آخری شعر, ان پہ گر تحریر ہوا سچ شہر میں شعلے بھڑکیں گے. ان پہ گر تحریر ہوا سچ شہر میں شعلے بھڑکیں گے, کورے پڑے ہیں میز پہ کاغذ لفظوں کی خاموشی تک. کورے پڑے ہیں میز پہ کاغذ لفظوں کی خاموشی تک. اور مقطع کا شعر اور آپ کی زحمت تمام, آج نہیں تو کل ٹوٹیں گے جھوٹی انا کے قفل امیر. آج نہیں تو کل ٹوٹیں گے جھوٹی انا کے قفل امیر, سونا سونا گھر آنگن ہے رشتوں کی خاموشی تک. سونا سونا گھر آنگن ہے رشتوں کی خاموشی تک. اور اس کے ستم پر وہ بھی چپ ہے, وہ بھی چپ ہے, وہ بھی چپ, میں بھی گھر میں چپ بیٹھوں کیا لوگوں کی خاموشی تک. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, امیر امروہوی صاحب کے کلام کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارے مہمان خصوصی جناب ودود ساجد صاحب تشریف لے آئے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ادھر تشریف لانا ہے اور ڈاکٹر ادریس احمد صاحب ان کا گلدستہ پیش کر کے خیر مقدم کریں گے. نہیں آئیے, تھوڑی دیر کے لیے آئیے. جناب ودود ساجد صاحب انقلاب کے ایڈیٹر نارتھ, شکیل شمسی صاحب کے بعد جناب ودود ساجد صاحب نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں ڈاکٹر ادریس احمد صاحب, ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ. آپ تالیوں سے خیر مقدم کیجئے جناب ودود ساجد صاحب کا. جی اچھا, ہاں وہ سمجھ گئے. تو ودود ساجد صاحب نے بہت سے اخبارات میں کام کیا. جس طرح پہلے صحافی جو ہے جب تک 10-15 اخباروں میں کام نہ کر لے اسے سکون نہیں ملتا تھا. یہ تو جیسے پرماننٹ جاب پتہ نہیں کیوں دی جانے لگی, صحافیوں کو نہیں دی جانی چاہیے تھی, تو اب ایک ہی جگہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں. تو ودود ساجد صاحب نے بھی ایک طرح سے بہت سے اخباروں میں کام کیا, چاہے ہفتہ روزے ہوں, 15 روزے ہوں, ماہنامے ہوں, روزنامے ہوں. اور جو میں جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ اردو کا محاورہ جن چند لوگوں نے بچا رکھا ہے اس میں ودود ساجد صاحب بھی شامل ہیں, ان کا خیر مقدم ہے. محترم امیر امروہوی صاحب نے ابھی اپنے کلام سے نوازا, بہت اچھی شاعری پیش کی, حالات حاضرہ پر تبصرہ تھا, نبض حالات پر انگلیاں تھیں. ہمارے بھی سلام خان صاحب عبارت پبلیکیشن کے پروپرائٹر تشریف فرما ہیں, شارقہ ملک ہیں, فوزیہ افضال صاحبہ ہیں, دونوں شاعرات ہیں, اور رانا رضوی صاحبہ. یہ ثاقب رضوی صاحب, ڈاکٹر ثاقب رضوی امروہہ سے ان کا تعلق تھا, اور ادے پور میں وہ رہے شعبہ اردو میں بہت دنوں, بہت اچھے ناقد تھے. یہ ان کے صاحبزادی ہیں, یہ بھی تشریف فرما ہیں. شکیل شمسی صاحب کا یہ مقام نہیں ہے, لیکن انہیں واقعی جانا ہے, اور اگر ہم یہاں مدعو نہ ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے جہاں وہ جا رہے ہیں. تو لیکن ہم کیا کریں, ہم یہاں سنبھالیں گے. ان کے یہاں مہمان ہیں تو ہماری بھی ضیافت ہو جاتی ہے آج. بہرحال شکیل شمسی صاحب کا میں نے ذکر کیا, دوردرشن سے, لکھنؤ سے, انقلاب سے, راشٹریہ سہارا سے. لیکن بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ جو ان کی شخصیت کی ایک شائستگی ہے, جو لکھنوی تہذیب ہے, اس کو کبھی جدا نہیں ہونے دیا اپنے آپ سے. یہی ان کی خوبی ہے. اور ان کے 2 شعر تو صاحب میں اس وقت سنا سکتا ہوں. ایک شعر تو ایسا ہے کہ جو رسائی ادب میں وہ کوٹ کیا جاتا ہے. آپ سنیے کہ پیاسے نے اپنے ہونٹ نہ رکھے فرات پر. کیا شعر کہہ دیا, پیاسے نے اپنے ہونٹ نہ رکھے فرات پر, تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے.
یہ شکیل شمسی صاحب کی پہچان ہے. اور غزل کے شعر بھی خوب کہتے ہیں. بہت سے اشعار مجھے یاد ہے. ایک شعر ان کا میں پڑھتا ہوں جو میں سوچتا ہوں اکیلے میں بھی کہ شاید نئے مکان میں ان کا نہ دل لگے, گھر چھوڑنے لگو تو پرندے بھی چھوڑ دو. یہ ایک ایسا انسانی کرب ہے جو گھر چھوٹنے کا ہوتا ہے, جو پرندوں کو علامت بنا کے پیش کیا ہے. تو ایسے بہت سے اشعار ہیں ہمارے جناب شکیل شمسی صاحب کے. میں ادب سے گزارش کرتا ہوں. تھینک یو. معین ابھی شکوہ کر رہے تھے کہ ان کو ناظم زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی نظامت اتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ لوگ ناظمی کی شکل میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں 10-15 شعر سناؤں گا کل. ایک مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی اوقات ہے کیا, اس کی ہے اوقات کیا, معلوم ہے وہ کون ہے. اس کی ہے اوقات کیا, معلوم ہے وہ کون ہے, جس کا لہجہ یہ بتاتا تھا کہ وہ فرعون ہے. اس کی ہے اوقات کیا, معلوم ہے وہ کون ہے, جس کا لہجہ یہ بتاتا تھا کہ وہ فرعون ہے. ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیں, 2 شعر ہیں چاہے کہ اٹھائے پھرتے ہیں جو لوگ امن کا پرچم, اٹھائے پھرتے ہیں جو لوگ امن کا پرچم, ہمارے بچوں کا ان کے گھروں میں خون ملا, ہمارے بچوں کا ان کے گھروں میں خون ملا, اور کھنڈر بنی ہوئی بستی سے آ رہی ہے صدا, کھنڈر بنی ہوئی بستی سے آ رہی ہے صدا, جلا یہ کس کا محل کیوں ہمیں سکون ملا. اٹھائے پھرتے ہیں جو لوگ امن کا پرچم, ہمارے بچوں کا ان کے گھروں میں خون ملا, اور کھنڈر بنی ہوئی بستی سے آ رہی ہے صدا, جلا یہ کس کا محل کیوں ہمیں سکون ملا, جلا یہ کس کا محل کیوں ہمیں سکون ملا. ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے گھر میں چراغاں ہے کیوں خوشی کم ہو, ہمارا گھر بھی جلا دو جو روشنی کم ہو. تمہارے گھر میں چراغاں ہے کیوں خوشی کم ہو, ہمارا گھر بھی جلا دو جو روشنی کم ہو. اور جو بوند چھن سے گری گرم ریت کے اوپر, جو بوند چھن سے گری گرم ریت کے اوپر, وہ چاہتی تھی کہ صحرا کی تشنگی کم ہو. جو بوند چھن سے گری گرم ریت کے اوپر, جو بوند چھن سے گری گرم ریت کے اوپر, وہ چاہتی تھی کہ صحرا کی تشنگی کم ہو. اور مجھے تو شہر کے لوگوں سے خوف لگتا ہے, مجھے تو شہر کے لوگوں سے خوف لگتا ہے, چلو کہ دشت میں شاید درندگی کم ہو. مجھے تو شہر کے لوگوں سے خوف لگتا ہے, چلو کہ دشت میں شاید درندگی کم ہو. اور کچھ اعتراض نہیں ہے ہمیں سیاست پر, کچھ اعتراض نہیں ہے ہمیں سیاست پر, بس اتنا ہو کہ سیاست کبھی کبھی کم ہو. کچھ اعتراض نہیں ہے ہمیں سیاست پر, بس اتنا ہو, کچھ اعتراض نہیں ہے ہمیں سیاست پر, بس اتنا ہو کہ سیاست کبھی کبھی کم ہو. اور غزل کا شعر ہے کہ وہ لوٹ آئے گا مجھ کو یقین ہے ایک دن, وہ لوٹ آئے گا مجھ کو یقین ہے ایک دن, یہ اور بات ہے میری ہی زندگی کم ہو, یہ اور بات ہے میری ہی زندگی کم ہو. وہ لوٹ آئے گا مجھ کو یقین ہے ایک دن, یہ اور بات ہے میری ہی زندگی کم ہو. مقطع ملاحظہ فرمائے اس غزل کا کہ صحافیوں کی غزل بھی کوئی غزل ہے شکیل, صحافیوں کی غزل بھی کوئی غزل ہے شکیل, کہ جس میں خبریں ہی خبریں ہوں شاعری کم ہو. صحافیوں کی غزل بھی کوئی غزل ہے شکیل, کہ جس میں خبریں ہی خبریں ہوں. اور ایک آخر میں 5 شعر غزل کے کہ میری شناخت میں گو چند حرف کافی ہیں, میری شناخت میں گو چند حرف کافی ہیں, تو کیوں لقب یہ میرے نام میں اضافی ہیں, تو کیوں لقب یہ میرے نام میں اضافی ہیں. عجیب بات ہے دیر و حرم میں ہوتے ہیں کچھ ایسے جرم جو ناقابل معافی ہیں, عجیب بات ہے دیر و حرم میں ہوتے ہیں
कुछ ऐसे जुर्म जो नाकाबिल मुआफ़ी हैं और उठाए जाते हैं क्यों दुश्मनों की जानिब से, उठाए जाते हैं क्यों दुश्मनों की जानिब से। हमारे बीच मसाइल जो इख्तिलाफ़ी हैं, हमारे बीच मसाइल जो इख्तिलाफ़ी हैं। और ये शेर आज के सहाफ़त के नाम कि वहाँ पे कोई सदाकत का लफ्ज़ क्यों ढूंढे, वहाँ पे कोई सदाकत का लफ्ज़ क्यों ढूंढे, ज़मीर बेचने वाले जहाँ सहाफ़ी हैं। वहाँ पे कोई सदाकत का लफ्ज़ क्यों ढूंढे, ज़मीर बेचने वाले जहाँ सहाफ़ी हैं। और शकील भीड़ लिए अपने साथ क्यों निकलो, शकील भीड़ लिए अपने साथ क्यों निकलो, ये वो सफ़र है जहाँ 4 लोग काफ़ी हैं। बहुत उम्दा। और अपना जो पेशेवराना जो उनके तजर्बात हैं वो भी उन्होंने अपनी शायरी में बयान किया। वहाँ पे कोई सदाकत का लफ्ज़ क्यों ढूंढे, ज़मीर बेचने वाले जहाँ सहाफ़ी है। आज की जो मौजूदा जो मीडिया है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर ये बड़ा खूबसूरत तबसरा था। और ये भी बड़ा अच्छा शेर था, सहाफ़ियों की गज़ल भी कोई गज़ल है शकील कि जिसमें ख़बरें ही ख़बरें हो शायरी कम। बहुत शुक्रिया जनाब शकील शमसी साहब, आपकी आमद से इस मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। आइए हज़रात, आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक ही ख़बर पर लोगों की नज़र है और दिल्ली के ख़ास तौर पे कि बटला हाउस में क्या हो रहा है। वहाँ जो जिस तरह से कुछ ख़दशात और अंदेशे हैं और उनकी जो एक बड़ी मुहतात रिपोर्टिंग है वो जनाब रऊफ़ रामिश साहब कर रहे हैं आजकल। तो जिस तरह वो रोशनी में है आजकल, रऊफ़ रामिश साहब की ख़बर आजकल सबसे पहले पढ़ी जाती है, इनकलाब से वाबस्ता हैं। इससे पहले ये दरसो तदरीस से जुड़े रहे और उर्दू एकेडमी भी ये उर्दू की तालीम देते रहे। बहुत अच्छी शायरी, बड़ा प्यारा लहजा। जनाब रऊफ़ रामिश से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। ये उर्स भी करते हैं अपने यहाँ बछराओं में हर बरस, और शायरों की एक टीम लेकर जाते हैं। तो बहुत अच्छा उर्स होता है। इस बार कुछ नए शोरा ले जाइएगा सहाफ़ियों के, अब बाकी पुराने लोगों को छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, अनस भी जाएंगे इसका मतलब। तो आइए जनाब रऊफ़ रामिश साहब। शुक्रिया मोइन शादाब साहब। गज़ल से पहले 4 मिसरे समाअत फरमाएँ, तवज्जो चाहूँगा ताइब सद की इजाज़त से। अर्ज़ क्या है कि बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है, बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है। अनल हक़ की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। बगावत इतनी भी अच्छी नहीं है, ये आदत इतनी भी अच्छी नहीं है। अनल हक़ की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। ये गज़ल के चंद अशार और समाअत फरमाएँ। अर्ज़ क्या है कि उसे तो हीर होना चाहिए था, उसे तो हीर होना चाहिए था, गज़ल का मीर होना चाहिए था। उसे तो हीर होना चाहिए था, गज़ल का मीर होना चाहिए था। और वो दिल के पार हो जाती यकीनन, नज़र को तीर होना चाहिए था। वो दिल के पार हो जाती यकीनन, नज़र को तीर होना चाहिए था। और ये शेर भी देखें कि मसाइल कब के हल हो जाते, लेकिन मसाइल कब के हल हो जाते, लेकिन ज़रा गंभीर होना चाहिए था। मसाइल कब के हल हो जाते, लेकिन ज़रा गंभीर होना चाहिए था। और है दावा मोम हो जाते वो पत्थर, है दावा मोम हो जाते वो पत्थर, ज़बां को शीर होना चाहिए था। है दावा मोम हो जाते वो पत्थर, ज़बां को शीर होना चाहिए था। और ये शेर बतौर ख़ास
کہ ستم یہ سر نگوں ہیں آج وہ بھی، ستم یہ سر نگوں ہیں آج وہ بھی جنہیں شبیر ہونا چاہیے تھا، ستم یہ سر نگوں ہیں آج وہ بھی، ستم یہ سر نگوں ہیں آج وہ بھی جنہیں شبیر ہونا چاہیے تھا۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ مجاور کیوں بنے بیٹھے ہو رامش، مجاور کیوں بنے بیٹھے ہو رامش تمہیں تو پیر ہونا چاہیے تھا، مجاور کیوں بنے بیٹھے ہو رامش، مجاور کیوں بنے بیٹھے ہو رامش تمہیں تو پیر ہونا چاہیے تھا، اسے تو ہیر ہونا چاہیے تھا، غزل کا میر ہونا چاہیے تھا۔ اگر اجازت ہو 3-4 شعر اور آپ کو ابھی بھی پیر سمجھتے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی سے سمجھتے ہیں، مجاور تو پیر پہلے ہی ہوتا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ میں مشاعرہ ہے تو غالب کی زمین میں کچھ اشعار سماعت فرما لے۔ ہونا تیرو، معاف کیجیے، یوں تو کچھ بھی کہا کرے کوئی، یوں تو کچھ بھی کہا کرے کوئی، یوں تو کچھ بھی کہا کرے کوئی، جان مجھ پر فدا کرے کوئی، جان مجھ پر، ایک مطلب اور دیکھیں اس نے مطلب، میرے حق میں دعا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی، غم نہ آئے خدا کرے کوئی۔ اور یہاں سے غزل کا تسلسل سماعت فرمائیں۔ یہ بھی دنیا عجیب دنیا ہے، یہ بھی دنیا عجیب دنیا ہے، روئے کوئی ہنسا کرے کوئی، روئے کوئی ہنسا کرے کوئی، اور لطف دیتی ہیں دھڑکنے دل کی، سماعت فرمائیں، لطف دیتی ہیں دھڑکنے دل کی، اب نہ دل کی دوا کرے کوئی، اب نہ دل کی دوا کرے کوئی۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ جس کا انجام ہی فنا ہونا، جس کا انجام ہی فنا ہونا، ایسی دنیا کا کیا کرے کوئی، ایسی دنیا کا کیا کرے کوئی۔ اور مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ معترف ہوں رؤوف رامش کا، معترف ہوں رؤوف رامش کا، معترف ہوں رؤوف رامش کا، میرو غالب ہوا کرے کوئی۔ معترف ہوں رؤوف رامش کا،
میر و غالب ہوا کرے کوئی. اشمنی صاحب آج آپ نے آواز دبا رکھی ہے پتہ نہیں کیوں. ہاں تھوڑا سا کھول دو ذرا, محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے ہم کو. بہت شکریہ جناب, ہاں وہ بڑھوا دیا گیا ہے. جناب رؤوف رامش صاحب بہت شکریہ. حضرات رؤوف رامش صاحب جنہوں نے مجاوری سے لے کر پیری تک کا سفر کیا, لیکن میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ بسیے دست دیگر دستگیر اٹھتا ہے, مرید ہاتھ لگائیں تو پیر اٹھتا ہے. بہت شکریہ اس خوبصورت شاعری کے لیے. بسیے دست دیگر دستگیر اٹھتا ہے, مرید ہاتھ لگائیں تو پیر اٹھتا ہے. آئیے حضرات, میں اب چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑے ہمارے خوش گلو اور خوش فکر شاعر اور اتنے ہی اچھے صحافی جو پہلے کئی اخبارات میں انہوں نے کام کیا اور آج کل وہ قومی بھارت کا اخبار کے ایڈیٹر ہیں, جناب انجم جعفری صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ عام محفلوں میں بھی پڑھتے ہیں, غزل کی شاعری بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا رسائی ادب ہے اس میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے, بہت احترام سے انہیں سنا جاتا ہے. جناب انجم جعفری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. شکریہ بھائی, اجازت ہے محمد صاحب. پیش خدمت ہے کہ شعور و فکر کے سانچے میں خود کو ڈھال کے چل. شعور و فکر کے سانچے میں خود کو ڈھال کے چل. شعور و فکر کے سانچے میں خود کو ڈھال کے چل, لباس زیست زمانے سے کچھ سنبھال کے چل. شعور و فکر کے سلیم بھائی سانچے میں خود کو ڈھال کے چل, لباس زیست زمانے سے کچھ سنبھال کے چل, اور نسیم صبح نے بدلا مزاج ہے اپنا. نسیم صبح نے بدلا مزاج ہے اپنا, جھلس نہ جائے کہیں دل ذرا سنبھال کے چل. نسیم صبح نے بدلا مزاج ہے اپنا, جھلس نہ جائے کہیں دل ذرا سنبھال کے چل. ذرا سنبھال کے چل, جو زندگی کی کہانی بدل بھی سکتا ہے مجید بھائی, جو زندگی کی کہانی بدل بھی سکتا ہے, وہ ایک سکہ ذرا زور سے اچھال کے چل. جو زندگی کی کہانی بدل بھی سکتا ہے, وہ ایک سکہ ذرا زور سے اچھال کے چل. اگر تو چلنا ہی چاہے تو چل بنا سوچے, اگر تو چلنا ہی چاہے تو چل بنا سوچے, نہ دے دلیل کوئی بھی بنا مثال کے چل. نہ دے دلیل کوئی بھی بنا مثال کے چل. شکریہ بہت بہت. یہ ابھی پچھلے دنوں غالب اکیڈمی میں غالب کے مصر مشاعرہ ہوا تھا. یہ نہ تھی ہماری قسمت ایک سال یار ہوتا, اسی پہ ہی کہنے کی کوشش کی. پیش خدمت ہے, مطلب ملاحظہ فرما لیں حضرات, اپنے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. نہ کوئی خیال ہوتا, نہ ہی دل میں پیار ہوتا, نہ کوئی خیال ہوتا, نہ ہی دل میں پیار ہوتا, نہ وہ دیکھتا پلٹ کر, نہ وہ دیکھتا پلٹ کر, نہ میں بے قرار ہوتا, نہ وہ دیکھتا پلٹ کر, نہ میں بے قرار ہو. شعر ملاحظہ فرما لے. تیرا عشق مجھ پہ ظالم
جو نہ یوں سوار ہوتا، تیرا عشق مجھ پہ ظالم جو نہ یوں سوار ہوتا، نہ تو آرزو ہی کرتا، نہ میں اشک بار ہوتا، نہ تو آرزو ہی کرتا، نہ میں اشک بار، نہ مجھے ستاتی دنیا، نہ میں تجھ پہ بار ہوتا، نہ مجھے ستاتی دنیا، نہ میں تجھ پہ بار ہوتا، نہ تسلی دینا پڑتی، نہ تسلی دینا پڑتی، نہ میں زیر بار ہوتا، نہ تسلی دینی پڑتی، تو شب غم گزر ہی جاتی، نہ یوں ہر گھڑی ستاتی، شب غم گزر ہی جاتی، نہ یوں ہر گھڑی ستاتی، جو نہ یاد تیری آتی، نہ میں غم گسار ہوتا، جو نہ یاد. شعر بھی خاص طور پہ ملاحظہ فرما لے. وہ جو وقت رہتے خود کو میں بچا گیا تھا ورنہ، ارشد بھائی، وہ جو وقت رہتے خود کو میں بچا گیا تھا ورنہ، وہ جو تیر ادھر سے چھوٹا، وہ جو تیر ادھر سے چھوٹا، وہ جگر کے پار ہوتا، وہ جو تیر. اور تضمین ملاحظہ فرما لے کہ جسے چاہا مرتے دم تک وہ ملا نہ یار ہمدم، جسے چاہا مرتے دم تک وہ ملا نہ یار ہمدم. یہ نہ تھی ہماری قسمت جو وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. مقطع ملاحظہ فرما لیں. اسے بھول کر میں انجم سکون پا گیا ہوں ورنہ، اسے بھول کر میں انجم سکون پا گیا ہوں ورنہ، وہ جو درد اٹھ رہا تھا، وہ جو درد اٹھ رہا تھا، وہی بار بار ہوتا، نہ کوئی خیال ہوتا، نہ ہی دل میں پیار ہوتا. شکریہ حضرات. بہت خوب جناب انجم جعفری صاحب. اب ہمارے بیچ دیکھیے محمد احمد کاظمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں. اب جن شعراء کو اپنا کلام پڑھنا ہے، آخری مرحلے میں مشاعرہ داخل ہو چکا ہے، اس میں ہمارے آج کے صدر محترم معصوم مراد آبادی صاحب اور ہمارے مہمان اعزازی جناب اسد رضا صاحب، محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، جناب جاوید قمر صاحب، جناب ضمیر ہاشمی، محترم جاوید قمر صاحب، ارشد ندیم صاحب، شعیب رضا فاطمی صاحب اور خاکسار. تو آئیے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم شعیب رضا
فاطمی صاحب سے ان کا کلام سنے. دیکھیے دلی میں جو بھی آدمی پڑھنے آتا ہے اور ذرا بھی اس کو دلچسپی ہوتی ہے، جب کوئی شاعر اور ادیب ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اخبارات کی پناہ حاصل کرتا تھا. تو ہمارے ساتھ شعیب رضا صاحب بھی انہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہاں آ کر تعلیم کے دوران اخبارات میں اپنے لیے اپنی ایک طرح سے عافیتیں تلاش کی، اپنے ٹھکانے تلاش کیے. تو شعیب رضا فاطمی صاحب نے بھی بہت سے اخبارات میں کام کیا، بہت سے رسائل میں کام کیا، میگزین میں کام کیا، بہت سے اداروں میں رہے، اور دلی کے علاوہ وہ بہار میں اور کلکتہ میں بھی یہ تمام سرگرمیاں کر کے واپس دلی لوٹا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہم جناب شعیب رضا فاطمی صاحب سے گزارش کرتے ہیں، نظمیں بہت اچھی لکھتے ہیں، غزل تو اچھی ان کی ہوتی ہے، لیکن نظموں کے حوالے سے شعیب رضا فاطمی نے اپنی خاص شناخت بنائی ہے. تشریف لائیں. بھائی سارے نوازی ایک ساتھ نہ جائیں. تک رہتا وقت تو بہت بہت شکریہ جی معین شاداب صاحب. صدر محترم کی اجازت سے یہ غزل کے چند اشعار مطلب پیش ہے کہ کوئی بتلائے بھی کہاں ہوں میں، کوئی بتلائے بھی کہاں ہوں میں، کوئی بتلائے بھی کہاں ہوں میں، ہاں نہیں ہوں. کوئی بتلائے بھی کہاں ہوں میں، ہاں نہیں، یہاں نہیں ہوں کہ درمیاں ہوں میں. کوئی بتلائے بھی کہاں ہوں میں، ہاں نہیں ہوں کہ درمیاں ہوں میں.